سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ زمانہ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے بہت سارے لوگ اس میں پھر گئے سوائے تمہارے میں سے تھوڑے افراد کے، وانتم معرضون، اور حالانکہ تم اعراض کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا آج یہ تیسرا درس ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ پہلے ذکر کیا، بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا، اس عہد کی کیا شقیں تھیں، کیا دفعات تھیں، اس کو بیان کیا۔ پہلے توحید کو بیان کیا، پھر اس کے بعد دیگر جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ذوی القربیٰ ہیں، یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ اور آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کہ اسی عہد کے اندر یہ بات بھی کہی گئی کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اس علم سے دو چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہے تہذیب اخلاق، اور دوسرے نمبر پر ہے حقوق واجبہ۔ تہذیب اخلاق اور دوسرے نمبر پر ہے حقوق واجبہ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تہذیب اخلاق کے آگے دو پہلو ہیں۔ تہذیب اخلاق کے اندر سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، عقیدے کا درست ہونا، اور دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، تمام اعمال صالحہ ہوں، تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید درست ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ درست ہیں۔ اگر اس کے عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی اور طرف ہے۔ جب عبادت کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، کسی اور طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ساری کی ساری کیا ہے؟ ضائع ہو جائیں گی۔
وہ ساری کی ساری ضائع ہوتی. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقائد ہیں، اور عقائد میں سے بھی عقیدہ توحید ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا عہد جو ہے ان سے عقیدہ توحید کا لیا. پھر تہذیب اخلاق کی دوسری چیز اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ کے آگے بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے جناب علیہ کیا ہے؟ رشتہ داروں اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے. حقوق واجبہ، پھر علم کی جو دوسری چیز ہے حقوق واجبہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہے؟ آ جاتی ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ آ جاتی ہیں. آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کا جو تیسرا حصہ ہے، جو عہد کا تیسرا پارٹ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ حسن کلام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. محترم سامعین کرام، یہ جو قولوا للناس حسنا، اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یا اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے سلام کرنا. وہ کیا ہے؟ سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام جو ہے، سلام کرنا، آپ سلام کریں، سلام کو پھیلائیں، علی من عرفت او من لم تعرف، او کما قال علیہ السلام، چاہے جس کو تم پہچانتے ہو چاہے جس کو تم نہیں پہچانتے، سب کو تم کیا کرو؟ سلام کرو. اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا فقد برئ من الکبر، کہ وہ تکبر سے کیا ہے؟ بری ہو جاتا ہے. تکبر سے کیا ہے؟ بری ہو جاتا ہے. گویا کہ انسان کے تکبر کا علاج بھی کیا ہے؟ یہ سلام ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کے اندر متعلق فرمایا کہ یہ جو سلام کرنا ہے یہ اسلام یا ایمان کی بہترین عادات میں سے ہے، بہترین خصائل میں سے ہے. محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں مل گئیں السلام علیکم کہنے کے اوپر. آگے ورحمۃ اللہ کہیں گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں. اور اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب کے اندر بھی جب یہ کہے، سلام کے جواب کے اندر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر اس نے السلام علیکم کہا تو یہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دے. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو یہ جواب کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے. اور اگر اس نے وبرکاتہ بھی کہہ دیا ہے سلام کرنے تو بھی یہ پھر یہیں تک ہی کیا ہے؟ اس کو اپنا سٹاپ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وقولوا للناس حسنا کے اندر یہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان وقولوا للناس حسنا کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی سے گفتگو کرے تو اچھے انداز کے ساتھ کیا کرے؟ گفتگو کرے. اس میں گالم گلوچ نہیں ہونے چاہیے، اس میں جناب لڑائی جھگڑے والی کوئی ایسی بات کیا ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں قولوا للناس حسنا کے اندر کیا ہے؟ آتی ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کسی بات کے اندر کوئی تو کار بھی ہو جائے تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس کو احسن انداز کے ساتھ آپ کیا کر دیں؟ دور کر دیں. احسن انداز کے ساتھ اس جھگڑے کو کیا کر دیں؟ نمٹا دیں. حتیٰ کہ قرآن مجید کے یہ بھی الفاظ ہیں، یہ بھی رہنمائی ہے کہ اگر جناب اعلیٰ کہیں بحث و مباحثہ مناظرے کی شکل ہو جائے، وہاں پر بھی فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں یہ 14ویں پارے کی بالکل آخر کی آیت مبارکہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کسی سے بحث و مباحثہ مناظرہ کرنا پڑ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ آپ نے احسن انداز کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے. یہ بھی قولوا للناس حسنا کے اندر کیا ہے؟ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقولوا للناس حسنا کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اگر جناب اعلیٰ وہ کسی سے گفتگو کرے تو نرمی والا پہلو کیا کرے؟ اختیار کرے. اس کے گفتگو کے اندر نرم لہجہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ دیکھو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام سے کیا کہا تھا؟ فرعون کی طرف جاؤ تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم نے جا کر ان سے کیا کرنی؟ بڑے نرم لہجے کے اندر گفتگو کرنی ہے. اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں
کہ دیکھیں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ تم جناب علیہ ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، اور جس سے تم بات کر رہے ہو ادھر فرعون تھا، ان کو فرعون سے کہا، اور جس مد مقابل اور فرعون سے بڑھ کر بدبخت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے گفتگو کا انداز بھی کیا ہے، نرم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نرمی کیا کریں، اختیار کریں۔ اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو یہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو جماعت ہے، یہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتی۔ تو یہ قولوا للناس حسنا کے اندر احسن انداز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کیا ہے، بہترین۔ یہ قولوا للناس حسنا کے اندر کیا ہے، شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، اس کی شان ہی کیا ہے، بڑھ جاتی ہے، اور جس کے اندر سختی آ جاتی ہے، لب و لہجہ کے اندر تندی آ جاتی ہے، سخت لہجہ، درشت لہجہ آ جاتا ہے، تو وہیں فرمایا کہ یہ اس چیز کو کیا ہے، سب سے بری بنا دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی نرم لہجے کے اندر ہو، اچھے اخلاق والا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے ساتھ سلام کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں گے، اس سے ملنا ملانا رکھیں گے۔ اور جو آدمی جناب اللہ ایسے ہی ہو، سخت ہو، کڑوا ہو، اور اس کے مزاج کے اندر درشتگی ہو اور سختی ہو، تو آدمی کہے گا گفتگو کرنا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں یار اس سے بات کرنا، میں تو اس پر تھوکنے کو تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس قسم کے ہمارے اس کے متعلق کمنٹس اور ریمارکس ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم نے کیا کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے اور بھلائی والے لہجے میں، بہترین لہجے کے اندر ان سے کیا کرنا ہے، کلام کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ نماز اور زکوٰۃ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو شروع سے کیا ہے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام کو نماز کا اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے اوقات کے مطابق ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اگر تم نماز قائم کر لو گے، زکوٰۃ دو گے، اور یہ اس طرح کی یہ چیزوں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری میری مدد اور یہ ساری چیزیں تمہارے شامل حال ہوتی چلی جائیں گی، تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ نماز اگر تم نے اس کو اپنا لیا نا تو تمہارے سارے کے سارے معاملات کیا ہے، درست ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میسج دیا ہے، اور اسی سے انسان عقل مند جو ہے اس سے ایک بات کو اخذ کر لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر انسان مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال میں سے نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، نماز اگر درست نکل آئی تو کیا فرمایا، ساری چیزیں کیا ہے، درست نکل آئیں گی، ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، اس کی برکت سے درست نکل آئیں گی۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو ساری چیزوں کے اندر کیا ہے، کمی کوتاہی۔ یہ کیا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ تو مرنے کے بعد کا یہ معاملہ ہے نا، زندہ ہونے کی حالت میں، حالت حیات کے اندر بھی اگر یہ تمہاری صورتحال رہی کہ نمازیں تمہاری درست اور ساری چیزیں ہیں، تو تمہارے سارے معاملات کیا ہیں، درست ہوتے چلیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ میری امت، یہ میرے لوگ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزور ہیں، یہ اگر یہ دن میں 5 مرتبہ میرے ساتھ تعلق رکھتے چلے جائیں گے تو ان کے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کے لیے کیا ہے نا، مسجد کے اندر آنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو کیا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو کیا ادا کرنا ہے۔ ان شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا کیا حکم تھا، ہماری شریعت کے اندر بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ کے پہلو کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے، جب انسان زکوٰۃ دے گا تو گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کر دیا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز،
تمہاری جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے خرچ نہ کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کو اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 10 اس دنیا کے اندر اور باقی جناب آخرت کے اندر تو پتہ نہیں کتنے کا اجر ہے، ٹھیک ہے نا، 10 اس دنیا کے اندر ملیں گے۔ تو یہ واپس ریٹرن ہمیں دنیا کے اندر کیا مل رہا ہے؟ یہ کوئی ایسا تاجر ہے جو انسان کو جناب اتنا 10% 10 گنا جناب وہ کیا ہے پروفٹ دینے والا؟ دنیا کا کوئی تاجر نہیں، یہ مالک الملک ہے جو ادھر بھی دے رہا ہے اور ادھر بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر ساتھ ہی فرما دیا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کہ پھر تم اس عہد سے کیا ہے پھر گئے ہو، تم اس عہد سے کیا ہے پھر گئے ہو اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، ہاں سوائے چند افراد کے، سوائے الا قلیلا منکم، قلیلا معدود چند، بالکل گنتی کے افراد ہیں جناب کہ وہ جو اس عہد پر کیا ہے پورا اتر رہے ہیں، پورا اتر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اس کو اپنا تجزیہ کریں نا، اپنے اوپر ہم اس کو چسپاں کر کے ہم دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو یقین جانے اللہ کا کلام یہ ہمارے اوپر بھی صادق آ رہا ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ اس عہد سے تم لوگوں نے بھی کیا کی؟ پاسداری نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، الا سوائے معدود چند افراد کے، سوائے تھوڑے سے افراد کے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بنی اسرائیل کو یہ سارا کو پیغام دے کے ہمیں بھی بتا رہے کہ اگر تم نے وہ بنی اسرائیل والی روش اختیار کی نا تو جو ان کا انجام ہوا تمہارا بھی ویسے ہوگا، لیکن اگر تم اس رہت پر چلتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا جو وعدے ان کے ساتھ ہے وہ سارے وعدے تمہارے ساتھ بھی بلکہ ان سے بڑھ کر بھی کیا تمہارے ساتھ وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے سارے اصول، سارے حقوق، ساری چیزوں کو اپنانے کی، کما حق اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔